الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 ہے. اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑوسیوں کے چند حقوق رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین اکرام، آج کل ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے اچھے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے کوڑے کرکٹ پڑوسیوں کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ پڑوسیوں سے کئی سالوں تک بات چیت نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ معمولی باتوں پر اپنے پڑوسیوں سے لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں. کبھی ہم اور آپ نے غور کیا ہے کہ اس پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ یقین مانیے، پڑوسی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی تو وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور وہ ہے کافر یا غیر مسلم پڑوسی، کیونکہ پڑوس ہونے کے اعتبار سے اس کا حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ایک حق ہے اور پڑوس ہونے کے اعتبار سے بھی ایک حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں، وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور اپنا رشتہ دار بھی ہے. تو پڑوسیوں کے تعلق سے حقوق اس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن پڑوسی جو اکثر بازو والے ہوں، اڑوس پڑوس والے ہوں، اسی کو پڑوسی کہا جاتا ہے. قرآن و حدیث میں پڑوسی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ. اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت دے رہا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا رہا ہوں جس میں نبی کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین وراثت کے سلسلے میں بھی پڑوسیوں کے بارے میں کہیں وصیت نہ کر جائیں. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6014 باب نمبر 18 باب الوصیہ بالجار. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. برابر جبریل آتے تھے میرے پاس اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، تو مجھے گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں بھی پڑوسیوں کو دے دیا جائے، اس کو بھی وارث بنا دیا جائے. اتنی بڑی اہمیت ہے پڑوسی کی. آپ غور کیجئے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. کیوں ہم اور آپ پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں؟ کیوں ہم اور آپ پڑوسیوں کو کوڑا کرکٹ پھینک کر اسے تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ پڑوسی کے بچے کو مارتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ پڑوسی کے بچے کو پریشان کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ان پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے. جو آدمی تکلیف دیتا ہے وہ پڑوسی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا پڑوسی نہیں ہے. جو آدمی تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو پڑوسی کے سلسلے میں ہے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6016 باب نمبر 29 واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الا من یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کس طریقے سے اپنے پڑوسی کے تعلق سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے یقین مانیے آپ مومن نہیں ہیں. واللہ لا یؤمن، آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. کہا گیا اللہ کے رسول کون آدمی ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے؟ کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے
کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہے. اتنی تکلیف دیتے ہیں ہم. اس کی برائی کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. جس آدمی کو اللہ پر ایمان لانا ہے، جو پکا مومن بننا چاہتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ آخری دن آنے والا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب تو ہونا ہے. دنیا کی کون سی عدالت ہے جو مظلوموں کو حساب دے؟ صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہے جو مرنے کے بعد قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، ہر ایک کو حق دے گا. اس لیے آخرت کا تصور ہے. جس کے اندر بھی آخرت کا تصور ہے کہ آخری دن آنے والا ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا، آدمی ڈرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018 باب نمبر 31، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی بھی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اکیلا اللہ ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی بھی آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان کو دیکھا تو منہ بنا کر نکل گیا، مہمان کو دیکھا افسوس ظاہر کرنے لگا، رہے کیا ہو گیا، ہر دن تو مہمان ہی آتے ہیں. جی نہیں، آپ کے اوپر اس کا حق ہے، وہ آپ کے دسترخوان سے اپنی تقدیر سے کھا رہا ہے، آپ ان کی عزت کیجیے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی بھی آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ درست بات کہے یا خاموش رہے. ہم لوگ بہت پڑپڑاتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں. اگر کوئی نہ بکے تو بولتے ہیں یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے، صوفی سپاٹا ہے. جی نہیں، اس زبان کو سنبھال کے رکھیے. یہی زبان ہے آپ کو اونچا اٹھا سکتی ہے، یہی زبان ہے آپ کو نیچا گرا سکتی ہے. کام کی بات بولیے، اور اگر یہی زبان پر آپ نہیں کنٹرول کر پائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. کیونکہ یہ زبان ایسی زبان ہے آدمی کو کبھی بھی بے عزت کر سکتی ہے، اور اگر یہ صحیح رہے کبھی بھی آدمی اونچا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جسم کا سب سے خراب حصہ زبان ہے، سب سے اچھا حصہ زبان ہے. یہی زبان اٹھائے گی اور یہی زبان نیچے لے جائے گی. آدمی اچھی بات کہے یا خاموش رہے. جو کوئی بھی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ آدمی جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، فلانی عورت جو ہے اس کے بارے میں بہت مشہور ہے، بہت روزے رکھتی ہے، نوافل نماز کثرت کے ساتھ پڑھتی ہے. 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. وہ 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ نوافل نماز بہت پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے. غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک کمی پائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. نماز کام نہیں آئی، روزہ کام نہیں آیا، صدقہ و خیرات کام نہیں آیا، عورت جہنم میں جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہی. اس لیے پڑوسی کو تکلیف مت دیجیے. اللہ کے رسول، ایک عورت اور ہے، وہ بہت زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتی، بہت زیادہ رمضان کے علاوہ روزے بھی نہیں رکھتی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، معمولی کر دیتی ہے، لیکن ایک اچھائی ہے اس کے اندر، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی. یا رسول اللہ، فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالاطوار من العقط غیر انها لا توزی جیرانها بلسانها. یقین مانیے، اچھا پڑوسی بھی مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے. ہر آدمی کو اچھا پڑوسی نہیں ملتا. جس آدمی کو اچھا پڑوسی مل گیا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7306، من سعادت المرء المسلم فی الدنیا الجار الصالح والمنظر الواسع والمرکب الحنیف. یہ آدمی کی خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے اندر اسے 3 چیز اچھی طرح مل جائے. نمبر 1، بہترین اور نیک پڑوسی.
दूसरी चीज कुशादा घर, तीसरी चीज अच्छी सवारी। ये आदमी की खुशनसीबी है। अगर जिस आदमी को ये तीनों चीजें मिली हुई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपने आप को खुशनसीब समझे। और अगर दूसरी तरफ हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे पड़ोसी से पनाह मांगा करते थे। मुस्तदरक हाकिमी की रिवायत है, हदीस नंबर 1951, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारी सू, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुरे पड़ोसी से, फी दारिल मुकावमा, बुरे पड़ोसी से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। आप याद रखिए, अगर आप पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र करते हैं तो आपके लिए बड़ी फायदे की चीज है। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 5153, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरा जो पड़ोसी है ना मुझे तकलीफ देता है। नबी ने क्या कहा, इज़ा फस्बिर, जा सब्र कर। तो पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर वो दोबारा आया, अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी जो मुझे तकलीफ दे रहा है। नबी ने क्या कहा, इज़ा फतरह मताअका फित तरीक़, जा अपने सामान को तू रोड पर फेंक दे, रोड को तू जाम कर दे, अपने सामान को फेंक दे, ताकि जितने लोग वहां से गुजरेंगे वो तेरे पड़ोसी पर लानतान करेंगे। लेकिन अगर आज आप सामान रोड पर फेंकेंगे तो लोग लेके भाग जाएंगे। लेकिन नबी ने क्या कहा, उनको इबरत दिलाने के लिए कि आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। जितने लोग आते थे बिलाखिर उस आदमी ने वैसे ही किया, तमाम लोग लानतान करते थे, क्यों आपने ऐसा किया है, सामान को बाहर फेंक दिया, मेरा पड़ोसी ना मुझे तकलीफ दे रहा है। बिलाखिर वो पड़ोसी आया, शर्मिंदा हुआ और कहा, भाईजान अब आज से मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा और मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जो भी नुकसान पहुंचा है आप मुझे माफ कीजिए। तो बेहतरीन पड़ोसी हो जाना भी ये आदमी की खुशनसीबी की बात है। हर आदमी को अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता। अगर बुरा मिला हुआ है आदमी सब्र करे, सब्र करता है उसके फायदे की चीज है। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हक क्या है? एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हक ये है कि वो उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। ये प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा। हुकूक लिबाद में तस्करा होगा पड़ोसियों के हुकूक का। फिर मिलेंगे थोड़े से वक्त के बाद। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम हुकूक लिबाद में आपका फिर इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पड़ोसियों के हुकूक का तस्करा चल रहा था। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 5153, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरा जो पड़ोसी है ना मुझे तकलीफ देता है। नबी ने क्या कहा, इज़ा फस्बिर, जा सब्र कर। तो पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर वो दोबारा आया, अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी जो मुझे तकलीफ दे रहा है। नबी ने क्या कहा, इज़ा फतरह मताअका फित तरीक़, जा अपने सामान को तू रोड पर फेंक दे, रोड को तू जाम कर दे, अपने सामान को फेंक दे, ताकि जितने लोग वहां से गुजरेंगे वो तेरे पड़ोसी पर लानतान करेंगे। लेकिन अगर आज आप सामान रोड पर फेंकेंगे तो लोग लेके भाग जाएंगे। लेकिन नबी ने क्या कहा, उनको इबरत दिलाने के लिए कि आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। जितने लोग आते थे बिलाखिर उस आदमी ने वैसे ही किया, तमाम लोग लानतान करते थे, क्यों आपने ऐसा किया है, सामान को बाहर फेंक दिया, मेरा पड़ोसी ना मुझे तकलीफ दे रहा है। बिलाखिर वो पड़ोसी आया, शर्मिंदा हुआ और कहा, भाईजान अब आज से मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा और मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जो भी नुकसान पहुंचा है आप मुझे माफ कीजिए। तो बेहतरीन पड़ोसी हो जाना भी ये आदमी की खुशनसीबी की बात है। हर आदमी को अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता। अगर बुरा मिला हुआ है आदमी सब्र करे, सब्र करता है उसके फायदे की चीज है। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हक क्या है? तो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हक ये है कि उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। जरा गौर कीजिए, एक पड़ोसी ही पड़ोसन की इज्जत लूटता है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी को इससे दूर रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 बाब नंबर 20 हदीस नंबर 6001, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछ लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्यु ज़म्बि आज़म, ये सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह के लिए किसी और को शरीक करे, तो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया। फिर मैंने पूछ लिया उसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन तक़्तुला वलदका
خشیت ان یاکل معک، کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے کیونکہ وہ تیرے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے. یعنی کھانے پینے کے ڈر سے اپنے بچے کو مار دینا، نس بندی کرا لینا، بچے کم پیدا ہونا، یہ تصور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بچے کو مار رہے ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ارے بھائی، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا. اگر انسان کے حق میں روزی روٹی رہے تو آدمی بھوکا مر جائے، لیکن اللہ کے حق میں اللہ ہر ایک کی مراد کو پوری کرتا ہے، ہر ایک کو کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کے اولاد کو وہی کھلاتا ہے اور آپ کو بھی وہی کھلاتا ہے. غور کیجئے، جس کے پاس بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں اور دونوں آدمی کا انتقال ہو جائے، یعنی ماں باپ کا انتقال ہو جائے، 10 بچے ہیں، کس کے سہارے پلتے ہیں؟ کون پالتا ہے؟ رب ہی پالنے والا ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر آپ نے ایک بچے کے بعد نس بندی کرا لی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ بچہ آپ کا کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے تو یہ راستہ بچائے آپ کے لیے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ میری امتی زیادہ ہے. روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، وہ انتظام کرتا ہے. آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد نہیں ہے، انہوں نے نام کمایا. اتنے تو ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی 5ویں اولاد ہے، 6ٹھی اولاد ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد بھی اس طریقے سے دنیا میں نام روشن کرے؟ آپ کے ہاتھ میں روزی روٹی نہیں ہے. روزی روٹی کا انتظام صرف اللہ کرتا ہے. دیکھیے ان کو جن کے پاس اولاد زیادہ ہے، معمولی کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، کتنا کماتے ہیں؟ معمولی کماتے ہیں، لیکن پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تعلیم، دینی تعلیم دیجیے. دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے لیکن دین سے دور ہیں. آج امریکہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے لیکن سب سے زیادہ برائیاں وہاں ہوتی ہے، اخلاق نہیں ہے. اخلاقی تعلیم دیجیے، وہ اسلام میں ہے، دینی تعلیم میں ہے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے. صرف مارنا یہی نہیں کہ ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، مارنا یہ بھی ہے کہ پھر زیادہ پیدا نہ ہو. اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، جو ہمارے اس عنوان کے تعلق سے ہے، وہ یہ ان تزانی حلیلۃ جاری، کہ تو اپنی پڑوسن سے، پڑوسی کی بیٹی سے زنا کرے. اس لیے کہ جب اسلام کے قانون کو آپ توڑیں گے تو یہی ہوگا. اسلام نے منع کیا نا کہ عورت اور مرد جو دوسرے ہوں وہ بات چیت نہ کرے. بات چیت ہی جب آگے بڑھتی ہے، نظر ملتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت کے آواز میں وہ کشش رکھی ہے کہ مرد اس کی طرف جاتا ہے. میں شاید کہ اپنی اس بات میں غلط نہیں ہوں کہ عورت ایک لوہا ہے اور مرد ایک چمبک ہے. آپ دیکھتے ہیں لوہا جہاں رکھا رہے گا، چمبک جو اس طرف جا کے سٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کشش پائی جا رہی ہے اور چمبک اس طرف بھاگ رہا ہے. آدمی کوشش کرے اسلام کے قانون کو نہ توڑے. جہاں بھی عورت اور مرد ایک ساتھ رہیں گے، بیچ میں شیطان آئے گا اور غلط کام کرائے گا. کوئی آدمی یہ کہ جی میری بیٹی تو بڑی نیک ہے، وہ غلط کام نہیں کر سکتی. آپ کہنے کو کہہ لیجئے میرا بیٹا بڑا نیک ہے، غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ تمام غلط کام یہی ہو رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ کا قول غلط ہو سکتا ہے. اگر لوگ یہ کہے میں تو بہت پارسا ہوں، بہت نیک ہوں، لڑکی سے بات بھی کرتا ہوں، تو کیا ہوا، میں غلط کام نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ بیمار آدمی ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان تزانی حلیلۃ جاری، کہ اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرے. بہت زیادہ یہ برائی عام ہے ہمارے معاشرے میں. کون ہے جو اس برائی پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کو وہ حدیث میں سنا چکا ہوں، جو حدیث ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اسے تحفے تحائف دیا جائے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6017. یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، گرچہ بکری کا کھر بھی دینا پڑے تو اس کو دینے میں حقیر نہ مت سمجھو، اس کو کم مت سمجھو. جو ہمارے قریبی پڑوسی ہیں اسے پہلے دیا جائے، جو ہمارے دروازے کے قریب ہیں اسے پہلے ہدیہ دیا جائے. اگر ہمارا پڑوسی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو اسے بھی ہدیہ دیا جائے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 122 بابن فی حق الجوار حدیث نمبر 5152. اہدیتم لجاری الیہودی. عبداللہ بن عمر نے کہا، انہوں نے ایک بکری کاٹی کہ جاؤ میرے یہودی پڑوسی کو دے دو. ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اسے بھوکا نہ چھوڑا جائے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7307. لیس المومن الذی یبیت. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2625، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطأها جیرانک، اے ابو ذر جب سالن بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اس کی دیوار میں کیل ٹھونکنے دے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم، کتاب نمبر 46، باب نمبر 20، حدیث نمبر 2463، لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو نہ روکے، ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ وہ اس کے دیوار میں کیل ٹھونکے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مالی اراکم انہا مورزین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، جو تم لوگ اراض کر رہے ہو میں تمہاری کندھوں کے درمیان کیل ٹھونک دوں گا۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز بیچنے لگے تو پہلے اپنے پڑوسی کو کہے ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے، نہیں دینے کا کیونکہ اسے ٹینشن چل رہا ہے نا، دوسرے کو دے دیں گے۔ حدیث کے اندر آیا الجار احق بسقبہ، صحیح بخاری کتاب الشفا، کتاب نمبر 36، حدیث نمبر 2258، اپنے پڑوسی کو پہلے بتائے۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے جو تذکرہ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 358، کیا کہا؟ جب وہ بیمار پڑے اس کی بیمار پرسی کرو، جب ضرورت پڑے اس کی ضرورت کو پوری کرو، جب اس کے گھر کوئی خوشی آئے اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، مصیبت آئے اس کی مصیبت کو دور کرو، وہ کسی طریقے سے پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو، اور اگر وہ تجھ سے کچھ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے قرض دو۔ تو یہ چیزیں پڑوسی کے تعلق سے ہے، اور وہ حدیث سن چکے ہیں جو عام حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء، کتاب نمبر 48، باب نمبر 11، حدیث نمبر 2099، کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بھی تکلیف کو دور کر دیا دنیا کی تکلیف میں سے، اللہ قیامت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اگر کسی کو آسانی کر دی اللہ اس کے لیے آسان کرے گا، کسی کا عیب چھپایا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، مدد کیا اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ تو پڑوسی کے حقوق تو یہ ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دیں، اپنے بات سے ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو ہدیہ بھیجیں، اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کی مدد کریں۔ میں اپنی بات کو اس حدیث کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب العقد، کتاب نمبر 40، باب نمبر 58، حدیث نمبر 4941، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خالد نے کہا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔